بہت شکریہ فاروق آپ کے وقت کا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وہ تھا حلف نامہ تھا, جو ڈاکیومنٹ تھا, اس ڈاکیومنٹ پر اسٹیمپ پیپر پر صحت سے مشروط تھا نا, کہ جب ڈاکٹرز کہیں گے کہ نواز شریف صاحب بالکل صحت مند ہو گئے ہیں, اس وقت نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. تو پھر آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں سر عدالت؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر جو معاملہ ہے, ہم نے تو شیورٹی بانڈ مانگا تھا 8 ارب کا, اس کو یہ لے کے لاہور ہائی کورٹ گئے تھے. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر انہوں نے گارنٹی دی تھی. اب نواز شریف کی نہ تو کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے آتی ہیں, نہ ان کا کوئی علاج ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور آپ دیکھیں بالکل وہ صحت مند تندرست جو ہے وہ آپ کو چہل قدمی کرتے نظر آئیں گے, پولو میچ دیکھتے نظر آئیں گے, وہ آپ کو کیفیز پہ بیٹھے کھانا کھاتے نظر آئیں گے, وہ وہاں پر بیٹھ کر پولیٹیکل کیمپین جو ہے وہ چلاتے نظر آئیں گے. فاروق صاحب, بیمار آدمی کو ویسے ان ساری چیزوں کا منع تو نہیں ہوتا؟ بیمار آدمی نہیں, یہ کوئی وضاحت نہیں ہے, ذرا سن لیں آپ. بنیادی طور کے اوپر جو اصل معاملہ ہے, وہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک سزا یافتہ شخص کو پارٹی کیسے مشورہ دے سکتی ہے؟ ایک شخص جس کو سزا ہوئی ہے, جس کو عدالت اشتہاری قرار دے رہی ہے, جس کو سکانڈر قرار دے رہی ہے, جس کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کر دیتی ہے, اس اپیلوں کے فیصلوں کے خلاف یہ سپریم کورٹ نہیں جاتے, ان کی سزائیں حتمی ہو جاتی ہیں, وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. فاروق, آپ کے اوپر مسلم لیگ نون کے لوگ یہ بھی الزام لگاتے رہے کہ وہاں سے رپورٹ بھیجی جاتی ہے لیکن آپ لوگ اسے ریسیو نہیں کرتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک شک بھی تو تھی نا کہ ہائی کمیشن سے ڈاکٹر جائے گا, وہ جا کر نواز شریف صاحب کی خیریت دریافت کرے گا, ان کی رپورٹس دیکھے گا, دین آگے پھر ریکمینڈ کیا جائے گا. تو وہاں سے ہائی کمیشن سے کوئی گیا ابھی تک؟ سن لیں ذرا, اس حوالے سے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی جب وہ ان کو صحت کے لیے, اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ پنجاب حکومت نے کرنا ہے. پنجاب حکومت جو ہے وہ پچھلے سال مارچ کے اندر ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم ان کی میڈیکل رپورٹوں سے مطمئن نہیں ہیں, لہٰذا ہم ان کو فردر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے. وہ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ہم دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہم کہیں گے جنہوں نے گارنٹی دی تھی ان کو گارنٹر کو بلائیں نا, بلا کر وہ بتائیں کہ تازہ صورتحال کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ اداروں کے خلاف ہردہ سرائی بھی کریں, وہاں بیٹھ کر آپ پولیٹیکل کیمپیننگ بھی کریں, وہاں بیٹھ کے آپ حمداللہ محب جیسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کریں, پھر آپ کہیں کہ نہیں, یعنی نواز شریف صاحب کی تازہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے, ان کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے معلوم کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں وہ ماشاءاللہ اتنے صحت تندرست ہیں کہ ڈاکٹر دران بھی پاکستان واپس آ گئے نا. یہ وہی ڈاکٹر دران ہے جو ہر لمحہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے, پلیٹلیٹس کاؤنٹس جو ہیں وہ چیک کیا کرتے تھے, ڈیلی کا ہمیں کاؤنٹ بتایا جاتا تھا. اب تو اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو یہ سارا جو ہے وہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, ان کو صرف علاج کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اصل یہ معاملہ نہیں ہے, اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہمیں گڑھا کھودتے ہیں اور اکبر ایس بابر کو ایزی لوڈ دیتے تھے کہ اس میں پی ٹی آئی گرے گی. نہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے تو اپنے حالات خراب ہیں, ان کے تو اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ انہوں نے چھپا رکھے ہیں, جعلی اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں, خفیہ اکاؤنٹس ہیں. وہ 9 اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں اسکروٹنی کے اندر. آ کر ان کا حساب دے دیں کہ یہ لائٹ بینک کے, ایچ پی ایل کے, یہ جو ان کے اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں یہ انہوں نے کیوں الیکشن کمیشن سے چھپا رکھے تھے. ان میں کروڑوں روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس کا آگے بتا دیں کہ یہ پیسے کس نے جمع کروائے ہیں. یہ ایک رسید دینے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. چاہے ان سے آپ فلیٹوں کا پوچھ لیں, یہ قطری خط لے آتے ہیں. پارٹی اکاؤنٹس کا حساب پوچھ لیں تو یہ کہتے نہیں وہ بندے فوت ہو گئے ہیں پیسہ دینے والے, ہم ان کو سامنے نہیں لا سکتے. بھئی ہم تو تیار ہیں, ہم کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کا بھی فیصلہ کریں, ہم شفافیت چاہتے ہیں, ہم نے اپنی اسکروٹنی بھی مکمل کروا دی. اب آپ بھی ایک قدم آگے آئے نا, آ کے کہیں جی ہماری اسکروٹنی بھی مکمل کریں, ہمارا ریکارڈ بھی آپ سامنے لے آئیں. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ آنا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی قانون کے مطابق اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اسی کی بنیاد پہ یہ اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تھیں, اس کے اوپر یہ فیصلے کروائیں. اس سے یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ اب بات یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا اپنا معاملہ خراب ہو تو آپ دوسرے کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر ڈونیشنز لیتے ہیں تو وہ 3 شوکت خانم ہسپتال چل رہے ہیں, 70% لوگوں کا علاج وہاں مفت ہوتا ہے. اگر غریبوں کے لیے چندہ اکٹھا کر کے عطیات کے ذریعے کسی انسانیت کی مدد ہو سکتی ہے تو اسی کو جو ہے وہ آپ سوشل ویلفیئر بھی کہتے ہیں, اور وہ ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے. آج تک ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. عمران خان نے جو ہے وہ اگر پیسے جمع کیے ہیں پاکستان کی عوام سے تو وہ چیریٹی کے پرپز سے کیے ہیں. یہاں تو لوٹ مار ہوتی تھی, یہاں تو منی لانڈرنگ ہوتی تھی, یہاں تو قومی خزانے کو لوٹ لیا جاتا تھا, غریب کی جیب پہ ڈاکہ مار لیا جاتا تھا. یہ لندن کے جو 4
فلیٹس کا معاملہ ہے، اس کی رسیدیں اسی وجہ سے سامنے نہیں آئی. عمران خان غریبوں کا خون تو نہیں چوستا. یہ وہ واحد لیڈر ہے جس نے 40 سال باہر کمائی کی، بینکوں سے پیسہ پاکستان لے کر آیا، سپریم کورٹ نے صادق امین قرار دیا، 40 سالہ کمائی کا حساب دیا، 60 ڈاکومنٹس جمع کروائے. یہ کیا خط لے کر آئے تھے؟ صرف قطری خط لائے تھے، کیلبری فونڈ لے کر آئے تھے.